السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ہاتھ میں اس وقت کشمیر ویور نامی میگزین کا دوسرا شمارہ ہے۔ پچھلے شمارے جو کہ اس کا پہلا شمارہ تھا، اس کے مقابلے میں یہ والا شمارہ بڑا اچھا ہے، جاذب نظر ہے اور ہر رنگ سے اس میں بہتری لائی گئی ہے، کنٹینٹ کے اعتبار سے اور ڈیزائننگ کے اعتبار سے بھی۔ خاص کر اس کے جو اوراق ہیں بڑے اعلیٰ کوالٹی کے اوراق ہیں۔ یہ میگزین آج اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ میگزین میرے کام آئی ہے۔ It has actually come to my rescue in context to my recently uploaded video، جہاں پر میں نے کہا تھا کہ آپ کو اب ٹریڈیشنل قسم کے کورسز اور ڈگریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چیز کے ساتھ تھوڑی بہت موافقت آج کے اس میگزین کو ہے، بیکاز اس کے اندر بنیادی طور پر ایجوکیشن اور بے روزگاری جو ہمارے کشمیر میں ہے، ان دو آسپیکٹس پر بیان کر دی گئی ہے، کس طرح سے ہم اپنی ایجوکیشن کو بہتر بنا سکیں اور بے روزگاری جو یہاں پر ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ تھینکس ٹو دا ایڈیٹر کہ آپ اور آپ کی ٹیم میرے ریسکیو میں آئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آرٹیکل آیا ہے کہ ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا فقدان ہے۔ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کیا اختیار کرنا ہے، نہ ہی کوئی ان کو بتانے والا ہے کہ آج کل کے مارکیٹ میں ڈیمانڈنگ جابز کس قسم کے ہیں اور آپ نے کس طرح سے اسی قسم کا کورس اختیار کرنا ہے سو دیٹ آپ ایک ڈیسنٹ لائیولیہوڈ اختیار کر سکیں۔ اسی طرح سے ریوزٹنگ ایجوکیٹڈ کشمیر، اس پر بھی بات کر دی گئی ہے اور یہاں پر JKSSB کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے اور اس کی اصل حقیقت بیان کر دی گئی ہے اور پھر اوورآل ایک سٹرکچر یہاں پر پیش کر دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے نوجوانوں کا، ان کے ساتھ کس قسم کے مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد بڑا خاص آرٹیکل SN کیٹیگری پر ہے جو کہ کشمیر یونیورسٹی کے اندر انٹروڈیوس کر دی گئی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم تو نہیں تھا، بٹ آئی واز ریئلی شاکڈ کہ یہاں پر کشمیر یونیورسٹی نے اپنے سٹاف ممبرس کے لیے ایڈمیشنز کے اندر ایک اسپیشل ریزرویشن رکھی ہے کہ ان کے بچوں کو خصوصی رعایت دی جائے گی کہ وہ کشمیر یونیورسٹی کے اندر داخلہ لے سکے۔ یہاں پر عمر جمال صاحب جو ہیں اس آرٹیکل کے لکھاری، انہوں نے اپنی طرف سے بڑا زوردار بیان جاری کر دیا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ تحفظات ہے۔ کشمیر یونیورسٹی ایک پبلک یونیورسٹی ہے، یہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کوئی پروویژن رکھیں گے، کل کو آپ کوئی اور پروویژن، کوئی اور دروازہ کھول دیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے بات کر دی گئی ہے اور اسی کو یہاں پر کور سٹوری کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے۔ ہاؤ ایور آئی تھنک یہاں پر کور سٹوری ایجوکیشن اور نان امپلائبلٹی کو پیش کرنا چاہیے تھا، بیکاز اسی کو ان ڈیٹیل یہاں پر ڈسکس کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ان تمام حالات و واقعات کو بیان کر دیا گیا ہے جو پچھلے 1-2 مہینوں میں یہاں پر اٹھی ہے، خصوصاً فرام دی اسپیچ آن دی ڈے آف انڈیپینڈنس بائی دی چیف منسٹر۔ تو بتا دیا گیا کہ بے بسی کے عالم میں یہاں پر ہمارے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں۔ اینڈ دین ایکسلنٹ آرٹیکل جو مجھے سب سے زیادہ اچھا لگا اس میں، وہ ڈاکٹر منظور صاحب کا ہے، جہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک شفٹ آیا ہے ٹیچنگ میں بھی اور لرننگ میں بھی۔ فرام 1986 کے اندر جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اس کو ڈسکس کر کے آج جناب باضابطہ طور پر نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 جو انٹروڈیوس کر دی گئی ہے، تو بتا دیا گیا ہے کہ اس دوران میں جو کچھ بھی ہوا پالیسی لیول پر، وہ کیا چاہتے تھے، ہم وہاں پر کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آن گراؤنڈ ہمیں کیا دکھ رہا ہے۔ سو دیئر از اے لارج کنٹراسٹ، ایک بہت بڑی خلا ہے۔ دیٹس وائی آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو کہ بھائی ہمارے جو کورسز ہیں، ہماری جو ڈگریز ہیں، یہ الائن نہیں کرتی ہیں ود دی مارکیٹ کنڈیشنز۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ however لیجسلیشنز کہتی ہیں باضابطہ طور پر، بڑا کمال کا ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں گے نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 ایک لینڈ مارک پالیسی کے طور پر ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی آن گراؤنڈ ہمیں وہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اینڈ سیم از دا کیس ود دا ٹیچنگ پروسیسز۔
ہمارے اساتذہ صاحبان ابھی بھی اسی پرانے عالم میں جی رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اسی پرانے عالم میں جی رہے ہیں جہاں پر آپ کے پاس ٹریڈیشنل ٹائپ بلیک بورڈ ہو، وائٹ بورڈ ہو، پھر ٹیچر آئے گا آپ کو کلاس دے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ جو ٹیچنگ ہے اور لرننگ ہے، اس کا جو ایریا ہے، اسکوپ ہے، یہ بہت وسیع اور بہت عریض ہے۔ اور اس کے بعد جابس پر بھی بات کر دی گئی ہے، اور یہاں پر اظہر حاجنی صاحب نے اپنے والد محترم عزیز حاجنی پر بھی ایک مضمون لکھا ہے، اینڈ ان دا اینڈ گلوبل ڈس آرڈر جو ہمیں آج کل دکھائی دے رہا ہے، اس پر بات کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے گلوبل ڈس آرڈر از ناٹ دا ڈس آرڈر، اٹ از ایکچولی دا آرڈر what they actually want to put in. اوورآل ایکسلنٹ ایشو ہے، اگر آپ پڑھیں گے آئی تھنک آپ کو مزہ آئے گا، بڑے اچھے اور نپے تلے الفاظ کے ساتھ یہاں پر ان آرٹیکلز کو پیش کر دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔